بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم آج پھر بات کریں گے، جب سے مئی میں آپریشن مارکا حق کے دوران بھارت کو شکست ہوئی ہے، بھارت کا جنگی جنون جو ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل جو ہے وہ امبیرسمنٹ ان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھارت کے نئے طیارے پاکستان نے گرا دیے، اور وہ فگر بھی دے رہے ہیں 7 کا فگر، اور بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی۔ اور حال ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے پہلے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تو یہ جنگ کے لیے انہوں نے اس بات سے انکار کیا ماننے کو، لیکن جب جنگ ہو گئی اور پاکستان نے ان کے ایئر کرافٹ گرائے انڈینز کے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی کرا دیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ امریکی انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کچھ ریسنٹلی بہت ہوسٹائل قسم کی اور بڑی اگریسو سٹیٹمنٹس دی ہیں پاکستان کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، تو اس پر بات کریں گے ہم۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ فیصل، مسلسل جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں انڈین میڈیا بھی، انڈین کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، اور خصوصی طور پہ گوڈی میڈیا جس انداز سے چیزوں کو فلیئر اپ کر رہا ہے، جس انداز سے ایگریویٹ کر رہا ہے، اور ایک اگریشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ کس حوالے سے کیا آگے جا کے کیا اس کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، دیکھیں انڈیا کا اب تو ایک پورا پیٹرن جو ہے بڑا واضح ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ جو ہے وہ مئی میں مارکا حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد جو ہے سب سے پہلی سٹیٹمنٹ راجناتھ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں ان کی وکرانت کے ڈیک سے تھی، اور وہ بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ جب سندور 2 ہوگا تو نیوی لیڈ کرے گی، انڈین نیوی لیڈ کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی نے بھی وکرانت کے اوپر سے ایک سٹیٹمنٹ دی، راجناتھ سنگھ نے بھوج سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اسی قسم کی، اور پھر ابھی ریسنٹلی جب جیسلمیر میں جو ہے وہ مشقیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں تو اس وقت بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ براموس جو ہے وہ پاکستان کے ہر کونے تک جا سکتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز جو ہیں SIDM، اس کا ایک سالانہ اجلاس تھا، اسے خطاب کرتے ہوئے بڑی ایک اشتعال انگیز جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی، اور کہا کہ سرحدوں پر جو جنگ ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پوری قوم تیار ہے۔ مطلب انڈیا جو ہے وہ اب ہر صورت میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی وار ٹرافی ملے، کسی جگہ پہ وہ ہلکی پھلکی کوئی چوکی پہ کسی جو ہے وہ زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کرے، اور وہ اپنی عوام کو یہ بتائے کہ جناب علی ہم نے یہ کر دیا، اور اس کے بہانے وہ بہار کا الیکشن جیت جائیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بہار میں اس وقت ان کو بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت تخت مشق بنانا چاہتا ہے بنیادی طور پہ سرکریک کے علاقے کو، جو پاکستان کا علاقہ ہے، کیونکہ ہمارا کلیم جو ہے وہ بیسیکلی رن آف کچھ کے اوپر ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روایتی میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکریک جو ہے اس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، سرکریک متنازع نہیں ہے۔ متنازع علاقہ جو ہے وہ رن آف کچھ کا ایریا ہے، اور انڈیا بیسیکلی سرکریک کا جو ہمارا علاقہ اس سے کچھ جو ہے وہ ٹکڑا، کوئی چوکی، کوئی جگہ جو ہے اس کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا جو مرکز ہے وہ بنیادی طور پہ آزاد جموں کشمیر ہے، اس کی نظریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کافی جو ہے وہاں پہ پریشر اس وقت موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے اس میں نو ٹائمز جو نیو ایریا نوٹسز ہیں اور پھر جو نوٹ مائرز ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ اب یہ خلیج بنگال کے علاقے میں ہے، یہ گوالیار کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے کوئی مشقیں جو ہے وہ فضائیہ کی کرنی ہے، وسطی انڈیا کے اندر انہوں نے مشقیں کرنے جا رہے ہیں، راجستھان کے علاقے میں آلریڈی جیسلمیر میں مشقیں جاری ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ راجستھان کا اور گجرات اور بحیرہ عرب کا یہ جو ایریا ہے رن آف کچھ کا، اس کے علاقے میں انہوں نے مختلف نو ٹائمز اور نیو ایریا نوٹسز جو ہیں وہ ان کا اجرا کیا ہے۔ اب یہ نوٹسز جو ہیں وہ 28 نومبر 2025 تک نافذ العمل ہیں، یعنی کہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 28 نومبر تک۔ اب پورا مہینہ جو نومبر کا ہے اس میں مختلف وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو یہ اس جو ترشول مشق جو آج سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وسطی انڈیا میں وہ مشق جو ہے وہ رومیو R1 کرنے جا رہے ہیں، جو بنیادی طور پہ فضائیہ کی مشق ہے 3 نومبر سے 28 نومبر تک۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ انڈیا اپنی جو نیول فورسز ہیں ان کی جو ہے وہ ترشول مشقوں کے بہانے وہ مختلف جو اپنے ایسٹس ہیں
ان کو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحیرہ عرب کے قریب لا رہا ہے. اصل میں وہ جو ان کی بیسکلی اسٹرائک کورز ان کی پیچھے ہیں وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کر رہے ہیں, چاہے لائن آف کنٹرول ہے, چاہے وہ سرکریک کا ایریا. اچھا, اسی طرح انڈین آرمی کے جو سربراہ ہیں جنرل اپیندرا دویدی, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لاکھوں ڈرونز جو ہیں وہ مختلف جو ان کی بین الاقوامی سرحد پہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں, اور انڈیویجولی جو فرسٹ پرسن ویو یا جس کو ہم ریموٹ پرسن ویو کہتے ہیں, ایف پی وی یا آر پی وی ڈرونز ہیں, وہ انڈیویجولی بھی فوجیوں کو دینا شروع کر دیے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس دفعہ لاکھوں ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان بھیجے جائیں گے, سوام ڈرونز ٹائپ جو ہے وہ اس طرح سلسلہ ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ گزشتہ دنوں کی یہ بڑی پرٹیننٹ نیوز ہے کہ انڈین جنرل آفیسر کمانڈنگ جو اس علاقے کے ہیں, کوئی وائٹ نائٹ کور, انہوں نے کوئی کورس کے نام بھی جو ہے نا وہ اب ہوٹلوں کی طرز پہ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیے. تو لیفٹیننٹ جنرل پی کے شرما ہیں, وہ اور میجر جنرل کوشک مکھرجی, انہوں نے جو ہے وہ مختلف لائن آف کنٹرول پہ جو فارورڈ ایریاز ہیں وہاں کا دورہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام کو جو ایریاز ہیں, جتنی بھی بریگیڈز ہیں, وہ اپنا جو ایگریسو پوسچر اس کو برقرار رکھیں, کسی بھی وقت آپ کو جنگ کے احکامات جو ہیں وہ موصول ہو سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا کہ ریسنٹلی ٹرمپ نے آسیان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ جو 7 پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے برانڈ نیو طیارے جو ہیں وہ گرائے. اچھا, اب جو ہے نا یہ ذرا زیادہ ہو گیا, مطلب ٹھیک ہے 45-50 دفعہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ویلیڈیٹ کر دی ہے, پوزیشن ویلیڈیٹ کر دی ہے, لیکن مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ اب چیزیں جو ہے نا وہ انڈیا کو پرووک کر رہی ہیں, اور انڈیا کے زخموں پہ نا وہ ٹرمپ نمک چھڑک رہا ہے بار بار. تو ظاہر ہے اس سے یہ جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے. میرے خیال میں اب یہ بیانات ذرا کم ہونے چاہیے. بہرحال اب امریکی صدر کو کون سمجھائے. خالد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں, جبکہ انڈین سوشل میڈیا, ان کا جو ریگولر میڈیا ہے, وہاں پہ یہ گھمسان کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے. لیپا سیکٹر کے بھی حالات ذرا گمبھیر ہیں, تو آپ اس پہ عمران صاحب, ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ کشیدگی, جنگوں ہیں, جھڑپیں, یہ سارا جو ہے یہ پہلی موت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. تو اسی والے سے میری رائے یہ ہے کہ انڈیا نا کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ اس کو جو 9 مئی کو اس کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد وہ چھوٹی موٹی کو 2-3 منٹ کی ویڈیو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی سیٹلائٹ امیج ڈھونڈ رہا ہے, کسی طریقے سے وہ مل جائیں تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے اور اپنے عوام کو مزید بیوقوف بنا سکے کہ یہ میں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے. اصل میں وہ ویڈیو کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے مجھے وہ مل جائے جو پاکستان نے ساری چیزیں دکھائی تھیں, وہی وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ کو چیز لگ جائے. اسی کی تلاش میں انڈین میڈیا جو ہے وہ اس وقت بار بار ایسا زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے, کبھی وہ جنگ چھیڑ رہا ہے لیپا سیکٹر میں, جو فائر بندی کی خلاف ورزی ہے اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جی, ٹینشن جنگوں میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ٹینشن والا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹینشن ہوگی تو ان کی طرف ہوگی, ہماری طرف تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم اسے بکھلاہٹ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جو چل رہا ہے کام وہ ٹینشن نہیں ہے, اصل میں ان کی بکھلاہٹ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں دوبارہ جنگ کا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں زندگی بالکل اسی طرح معمول کے مطابق ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, پاکستان کے کسی شہر میں دیکھ لیں, کوئی لوگ ڈرتے نہیں ہیں. پہلے نہیں ڈرے تھے تو اب کیا ڈرنا ہے. 9-10 مئی کو جنگ کے دوران نہیں ڈرے تھے, تو اب وہ جتنی مرضی فوجیں بارڈر پہ لے آئے اور سرکریک پہ لے آئے, جہاں مرضی لے آئے, لیکن ہمارے لوگ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے انہوں نے وہ جو 9-10 مئی کو تیاری کی ہوئی تھی وہ ابھی تک انہوں نے سرنڈر نہیں کی. وہ پاکستانی فورسز تو اسی طرح ہی تیاری میں موجود ہیں, انہوں نے الرٹ ہے, اسی طرح وہ ہر قسم کی تیاری کے لیے تیار ہیں. اور اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے, اپنے ہی فوجیوں کا اپنا ہی نقصان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے 8 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں, ہمارے 14 سے 17 فوجی زخمی ہیں, اور یہ جو ان کا تعلق بھی بتا رہے ہیں وہ کہ 20 راجپوت ریجمنٹ سے ہے ان کا تعلق, وہ لہٰذا وہ بھی بتا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں راجپوت, ابھی آپ بھی راجپوت ہیں, تو آپ کے ساتھ تعلق تو نہیں کہیں شو کر رہے کہ یہ 20 راجپوت جو ہے یہ کمانڈر ہے ان کی. میں راہ حق کا راجپوت.
अच्छा 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 ठीक। अच्छा वो लाइन ऑफ कंट्रोल में बड़ा आ रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमने ऐसे बमबारी की और इतने पाकिस्तानी मार दिए, ये सारा कुछ जो है ना प्रोपेगेंडा का मुहिम पे चल रहा है। पाकिस्तान उसी तरह स्मूथ है, काम है, हमारी तरफ बिल्कुल रेडीनेस है, दौरे कर रहे हैं हाँ पाकिस्तान रेडीनेस है हमारी तरफ, रोजाना की बुनियाद पर हमारे ट्रूप्स भी जा रहे हैं, हमारे अफसर भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान तरफ। आर्मी चीफ कभी जॉर्डन जा रहे हैं, कभी मिस्र जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा भाई रहे हैं। और तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं मुल्क में ठहर रहे, वो इतने दौरे कर रहे हैं, इतने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं। हाल हमारे यहाँ नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल है, वजह से बिल्कुल शायद नॉर्मल वो, सूरत हाल है। वैसी कोई चीज़ है नहीं। इंडिया की तरफ तो खैर उनके मीडिया के ऊपर मुकम्मल जंग लग चुकी है शुरू अच्छा, इस सारी सूरत हाल में रिस्पॉन्स देने के लिए अगर कोई एग्रेशन होती है तो हमारे क्या तैयारी है इस हवाले से? देखें अब इमरान साहब, तैयारी जैसे आपने खुद भी कहा कि हम तो मई से ही अलर्ट पे हैं, रेड अलर्ट पे हैं, और अफवाज की तैयारी अफवाज करती नहीं है, वो तैयार होती हैं, तो मतलब उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जहाँ तक जो है वो अभी रिसेंट जो मुख्तलिफ नोटिस जारी हुए हैं इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ मशकों के हवाले से, तो पाकिस्तान ने भी जो है वो आपको पता है कि एक नोटैम जो है वो पहले जारी किया, फिर उसको एक्सटेंड किया। अब रिसेंटली जो है ना दोबारा एक नोटमैर और नोटैम जो है वो जारी किया गया है। ये 1 और 2 नवंबर को जो है वो ज़मीनी और जो सतह समंदर से लेके 28,000 फीट की बुलंदी तक जो है वो ये नोटैम और नोटमैर है। बेसिकली ये 2 दिन जो है वो नाफिजुल अमल रहेगा, और इस दौरान जो है वो हर किस्म की जो फ़िज़ाई और बहरी ट्रैफिक है वो इस इलाके में, नोटैम के इलाके में और नोटमैर के इलाके में रुकी रहेगी। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया जो है वो मुख्तलिफ मिज़ल्स और हथियारों का जो है वो लाइव फायरिंग वो करेंगे, और ये बेसिकली सेंटर 2 के जितनी भी हमारी ऑपरेशनल तैयारियां हैं वो किस नहज के ऊपर हैं, उनको सिर्फ जांचना है, और ये जांचने का मकसद है ताकि जो है वो दूसरे तरफ जो है ये पैगाम दिया जा सके कि भाईजान वी आर रेडी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल में हमारे रिवायती मीडिया और सोशल मीडिया ने बिल्कुल टोटली इग्नोर की है, वो गुज़श्ता रोज़ नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एक कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस थी जो कि अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की ज़रिए क़यादत हुई थी। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नुक्ता जो है वो रिलीज़ में भी ये सामने आया है, और वो नुक्ता बेसिकली कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो है ना नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के हवाले से है, क्योंकि इसके अंदर वाज़े तौर पे ये दिया गया था कि रिवायती और गैर रिवायती जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो तमाम तर इक़दामात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी जो है वो आती है। चीफ अभी हाल ही में सरक्रीक का विजिट भी डेफिनेटली वो सरक्रीक का विजिट भी करके आए हैं। तो ये नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो जितने भी नेवल असासे हैं उसमें सिर्फ कन्वेंशनल जो रिवायती हमारे मिज़ल्स हथियार हैं वो शामिल नहीं हैं, उसके साथ साथ जौहरी हथियार जो हैं वो भी शामिल हैं। यानी जो भी मुख्तलिफ हवाले से हमारे गाइडेड क्रूज और हाइपरसोनिक मिज़ल्स हैं, क्योंकि स्मैश के नाम से एक हाइपरसोनिक मिज़ल जो है वो नेवी के पास भी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनका जायज़ा लिया गया है। और ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था दुश्मन को कि हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों डोमेन्स में बिल्कुल तैयार हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी तरफ अगर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल जो है वो बहरिया मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे है, और तीनों फोर्सेस रेड अलर्ट पे हैं, और फिजाइया जो है वो भी, और हमारी जो और ख़ास तौर पे हमारी जो रॉकेट फोर्स है उसको जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो पूरी कौम को ये इत्मीनान होना चाहिए कि इंडिया जो है वो कोई भी ऐसा जारहाना मुसल्लह अफवाज जो है वो फुली अलर्ट है, फुली अलर्ट, हर किस्म का मौसर तरीन और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आपके से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।